سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین گرامی، ربیع الاول شریف کی آمد ہے. مسلمانوں کے دل مچل رہے ہیں اور 12 ربیع الاول کے انتظار میں ہیں کہ وہ دن آئے اور ہم اس دن کو بطور خوشی کے منائیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب تم پر ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر تمہیں خوش ہونا چاہیے. تو انسان کی خوشی کی بہت ساری چیزیں دنیاوی دینی لحاظ سے بہت ہوتی ہیں، اور جب اس کی ضروریات سامنے کھڑی ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کو پورا کرتا ہے تو وہ خوشی سے مچل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس مشکل وقت میں میری ضرورت پوری ہو. لیکن حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی مقصود کائنات ہے، اور ان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ روح زمین کے انسان ایک خدا کو سجدہ کریں، ایک خدا کو مانے، کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے. سجدے کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ ظاہراً کسی اور کو کوئی سجدہ کر رہا ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کو سجدہ کر رہا ہے، تو وہ یہ سجدے کا حق جو ہے یہ اللہ رب العزت کا تھا، تو اللہ رب العزت کو چھوڑ کے یہ کسی اور چیز کو سجدہ کر رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ شرک کی علامت ہوتی ہے بظاہر، کہ جو آدمی ایسا کر رہا ہو تو اس کے بارے میں شبہ ہوگا اور شبہ غالب ہوگا کہ شاید وہ شرک کر رہا ہے، جس چیز کو وہ سجدہ کر رہا ہے اس کو وہ اپنا معبود سمجھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی چاہتی تھی کہ لوگ میری قبر پہ آئیں جو ہے، اور آپ خبر بھی دیتے تھے اس بات کی کہ لوگ آئیں گے. ہر دور میں لوگ جاتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قبر شریف پہ، لیکن جس حساب سے آج کل جاتے ہیں لوگ اس کثرت سے شاید کبھی بھی نہ گئے. پہلے وسائل نہیں تھے تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی اس ملک سے وہاں حاضری دینے کے لیے، تو لوگ پیدل جاتے تھے، پھر بحری جہاز پہ جن کے پاس پیسے ہوتے تھے بحری جہاز پہ جانے لگے. بحری جہاز کا بھی ایک خرچہ ہوتا تھا، دوسرا خطرہ بھی رہتا تھا کہ وہ کہیں ڈوب جائے، اور ایسا ہوتا بھی تھا کہ موسمی لحاظ سے مد و جزر آیا اور دریا جہاز ڈوب گیا. لیکن یہ جو لوگ پیدل جاتے تھے تو یہ بھی خطرات سے خالی نہیں ہوتے تھے، ان کو اپنے مال اور جان کا خوف جو ہے وہ ہر وقت لگا رہتا تھا. تو اس دور میں تو یہ بڑا مشکل تھا، لیکن آج آسانی کا دور آ گیا ہے، لوگوں کے پاس وسائل بھی آ گئے ہیں اور آسائشیں اور راحتیں بھی آ گئی ہیں. جہاں لوگوں کو پیدل جانے میں سال لگتا تھا یا بحری جہاز میں جانے میں آخر میں ایک ہفتہ لگتا تھا، 10 دن لگتے تھے، اب وہ چند گھنٹوں میں یہاں سے سوار ہوتے ہیں تو 5 گھنٹے بعد وہ جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ان کو رکاوٹ نہ ہو تو 1-1.5 گھنٹے میں وہ مکہ مکرمہ کے دروازے پر حاضر ہو جاتے ہیں.
تو گویا اب کراچی سے 5-6 گھنٹے کا سفر ہے، اور سفر بھی آسان ہے، اور پھر وہاں پر بھی سہولتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی کو کوئی تکلیف اور کوئی دقت نہیں ہوتی، تو اب اس لیے کثرت سے لوگ جاتے ہیں۔ اور جب جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قبر شریف پر جمگھٹا لگا رہتا ہے۔ سعودی حکومت انتظام ہر چیز کا بڑا شاندار رکھتی ہے، اور بڑے قاعدے اور قانون کے ساتھ عمرے والوں کو اور حج والوں کو وہ چلاتی ہے جو ہے نا، تو اس کا انتظام بہت ہی مطمئن کن ہوتا ہے، اور آرام سے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگ میری قبر شریف پر آئیں، تو لوگ جاتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا، تحریص دلائی ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے، اس کے لیے میں شفاعت کروں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تحریص دلائی ہے۔ آؤ مروان جو ایک ظالم حکمران تھا، ایک دفعہ مسجد نبی شریف میں گیا تو روضہ رسول کی طرف اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی قبر پہ ایسے جھکا ہوا جو ہے نا، تو اس نے آ کے اس کو ہلایا، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اس آدمی نے سر اٹھایا، تو وہ آدمی کون تھا؟ وہ حضرت ابو ذر غفاری۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ سر رکھا ہوا ہوں، ایسے ہی جو ہے، یہ سر رکھا ہوا، بت کے اوپر نہیں رکھا ہوا۔ بت کا مطلب یہ ہے جو کچھ لے دے نہ سکے، یہ تو لینے دینے والے ہیں۔ آپ درود شریف بھیجتے ہیں، وصول کرتے ہیں، اس کا بدلہ آپ کو ملتا ہے جو ہے، جتنی محبت کرتے ہیں اس کا بدلہ آپ کو ملتا ہے۔ یہاں تو لیا بھی جاتا ہے اور دیا بھی جاتا ہے، وہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قبر شریف پہ حاضری دیتے تھے، اور اس طریقے سے وہ عمل کرتے تھے۔ یہ جو حاضری کا عمل ہے، اصل میں اس میں آدمی کا اپنا اپنا ایک جذبہ ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ آدمی تو اپنی ہر چیز پہ قابو رکھتا ہے، گرفت رکھتا ہے، اور بڑے متوازن طریقے سے حاضری دیتا ہے، اور کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سارا منظر دیکھ کے قبر شریف کا جو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے تو اس کو دیکھ کے وہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف تک کسی کا پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ نبی اسلام کی قبر شریف کے ارد گرد 5 دیواریں ہیں جن کا دروازہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ خیال غلط نکال دو آپ کہ شاید آپ کو قبر نظر آ جائے گی ان آنکھوں سے جو ہے نا، تو قبر شریف نظر نہیں آتی۔ 5 دیواریں وہ ہیں جن کا دروازہ ہی نہیں ہے، بالکل بند ہے جو ہے نا۔ اس کے بعد جو بار والی دیوار ہے تو اس کا دروازہ ہے کہ جن لوگوں کو بادشاہوں کو اندر لے جاتے ہیں تو ان کے آگے 4 دیواریں ہوتی ہیں جو ہے، 4 دیواریں، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں بھی آپ کے ساتھ اندر ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم چاہتے تھے کہ لوگ میرے پاس آئیں، اور لوگ جاتے ہیں، اور آج کے دور میں تو بہت والہانہ انداز میں اور بہت آسائشوں اور راحتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ حاضری دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے محبت کی جاتی ہے، تو جب محبت کی جاتی ہے تو پھر آپ کی طرز اختیار کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں محبت والوں کو للکارا ہے، او محبت والوں کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زندگی عمل کا بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے کو دیکھ۔ تو محبت والے کیا کرتے ہیں؟ محبت والے یہ کرتے ہیں کہ جیسا ان کا محبوب کرتا ہے وہ ویسے کرتے ہیں۔ مثالیں بہت ہیں۔
ٹائم تھوڑا ہے، مثال نہیں دے سکتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی نے جیسا امامہ باندھا تو محبوب والے ویسے ہی امامہ باندھے. کیوں کہ نبی اسلام نے باندھا. نبی علیہ السلام نے جس انداز سے لباس پہنا تو محبت والے ویسے ہی اسی انداز میں لباس پہنیں گے. کیوں کہ نبی علیہ السلام نے پہن رکھا ہے، جس انداز سے اسی انداز سے پہنے. تو یہ محبت ہوتی ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا انداز اختیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ بات ارشاد فرماتا ہے، لکم کہہ کے کم ضمیر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی علیہ السلام کا جو بھی طریقہ ہے وہ بہترین طریقہ ہے، تم اس کو اپناؤ، اس کو اس طریقے سے کرو جس طریقے سے ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو عمل کرتے تھے تو صحابہ اکرام دیکھتے تھے، صحابہ اکرام دیکھتے تھے اور اسی حساب سے وہ عمل کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے محبت کرنے والے، چاہنے والے، آپ کے حکم پر جو آپ کا حکم ہوتا تھا اس کے اوپر فدا ہوتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا ہے تو اسی کے مطابق چلتے. عورتیں بھی اسی طریقے سے فدا ہوتی تھی آپ کے امر پر، آپ کے حکم پر، کہ وہ جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، خاص طور پہ عورتوں کو جو حکم دیتے ہیں وہ اس پہ پورا اترتی ہیں، ہر لحاظ سے پورا اترتی ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. پھر ازواج مطہرات جو ہیں وہ مثالیں ہوتی تھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات جو اپنے گھر میں رویہ اختیار کرتی تھیں تو مسلمانوں کی عورتیں بھی وہی رویہ اختیار کرتی تھی، وہی طریقہ اختیار کرتی تھی. کیوں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی فیض یافتہ ہے اور ملت مسلم میں ان کا ایک درجہ اور مقام ہے. اور قرآن حکیم نے اس درجے کو متعین کیا ہے کہ وہ ازواجہ امہاتہم، کہ مومنوں کی مائیں ہیں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات. ایک ماں حقیقی ہوتی ہے، ایک ماں حکمی ہوتی ہے. تو یہ حکمی مائیں ہیں کہ آپ ان کا احترام، ان کا لحاظ، ان کا مرتبہ وہی رکھیں گے جو اپنی ماں کو کر رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اسوہ جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور وہ مسئلہ تہجد سے متعلق تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا یہ مسئلہ حضرت عائشہ سے متعلق ہے، تو آپ جاؤ ان سے مسئلہ پوچھو اور جاتے ہوئے مجھے بھی بتاتے جانا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. چنانچہ وہ صحابی گئے اور جا کے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مسئلہ پوچھا. انہوں نے بتایا تو واپسی پہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ انہوں نے اس طریقے سے یہ بات ارشاد فرمائی. میں صرف اتنا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات بھی دلیل راہ ہوتی تھی. جو بات وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتی تھی تو وہ بات دلیل ہوتی تھی، اور اس کو بعد میں دلیل بنایا جاتا تھا کہ فلاں ام المومنین نے یہ بات کہی ہے اور اس طریقے سے کہی ہے. اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی باتیں جو ہیں وہ دلیل راہ ہیں، فقہ میں بھی دلیل راہ ہیں اور دوسری چیزوں میں بھی وہ دلیل راہ ہیں. ان کو قبول کیا جاتا ہے کہ یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. تو حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی امت سے محبت کرتے تھے اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے. ہم وہ امت ہیں جو 1500 سال بعد والی ہے، لیکن نبی علیہ السلام اپنے دور مبارک میں ہمارے لیے دعائیں کر گئے ہیں. ہمیں بھی آپ نے محروم نہیں رکھا. صحابہ کی عادت تھی کہ جو صحابی آتا تھا تو ملنے کے بعد اپنے وطن کو لوٹتا تھا تو وہ نبی علیہ السلام سے دعا کراتا تھا. اپنے لیے کراتا تھا، اپنے قبیلے کے لیے کراتا تھا، اپنے شہر والوں کے لیے کراتا تھا، اپنے علاقے والوں کے لیے کراتا تھا. ایک صحابی شام سے آیا ملنے کے لیے تو وہ واپس جانے لگا تو الوداعی دعا جو ہے، اب آپ بولو گے یہ کیا ہے، الوداعی دعا کیا ہے؟
الوداعی دعا بھی یہی ہے، جیسے آپ حج کرتے ہو تو الوداعی طواف کرتے ہو، تو یہ بھی الوداعی دعا ہوتی ہے۔ وہ آئے ہفتہ رہے، مہینہ رہے، 2 مہینے رہے، اب وہ جانے لگے تو جاتے ہوئے وہ دعا کروا کے جائیں گے، تو یہ الوداعی دعا۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شام سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اہل شام کے لیے بھی دعا کریں۔ اسی طریقے سے جو یمن سے آیا ہے تو وہ واپس جانے لگا ہے، تو وہ اپنے علاقے والوں کے لیے دعا کراتا تھا، یا رسول اللہ یمن والوں کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اور ویسے نبی علیہ السلام یمن والوں سے بڑے خوش ہوتے تھے، آپ فرماتے تھے انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، کہ مجھے یمن کی طرف سے اللہ کی مہک آتی ہے، یعنی اللہ کے ماننے والوں کی مہک آتی ہے، کہ اس خطے میں اللہ کے ماننے والے موجود ہیں تو ان کی مہک آتی ہے مجھے۔ تو حضرات گرامی ادھر نیک بندے تھے تو ان کی مہک نبی علیہ السلام کو آ رہی تھی، اور ہم کہتے ہیں نیک آدمی کے، اچھے آدمی کی توہین کرتے ہیں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سب سے زیادہ نیک آدمی تھے اپنے دور میں جو ہے نا، تو آج کل لوگ لگ گئے فیس بک پہ ان کے بھی خلاف بولتے ہیں، اب ان کے خلاف بولتے ہیں تو آپ پیچھے کون رہ گیا ہے جس کو آپ چھوڑو گے؟ جو ہے کسی کو آپ چھوڑتے نہیں ہو، فیس بک پہ آپ بدتمیزی کی باتیں کرتے ہو، بغیر دلیل کے بےہودہ باتیں کرتے ہو، اور وہ باتیں جو دو آدمی آپس میں نہیں کر سکتے وہ آپ فیس بک پہ کرتے ہو، شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مہک آتی تھی لوگوں کو، لیکن مہک کیوں نہیں کو آتی تھی؟ جو شعبے کے ہوتے ہیں، چوروں ڈاکو کو کیا مہک آنی ہے؟ ان کو تو مہک نہیں آتی ہے، مہک ان کو آتی تھی جو شعبے میں تھے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ مجھے تمام اولیاء اللہ جتنے ولی اللہ ہیں سب پر بالادستی حاصل ہے، میرا مرتبہ سب سے بلند ہے، اور یہ بات انہوں نے قصیدہ غوثیہ میں بھی کہی ہے، وَأَقْدَامِي عَلَىٰ عُنُقِ الرِّجَالِ، کہ میں جتنے زمانے کے اولیاء اللہ ہیں ان سب سے بلند و بالا ہوں، جتنے بعد میں آنے والے اولیاء اللہ ہیں ان سب سے میں بلند و بالا ہوں۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے جو ان کو نہیں مانتے تو ان کی اس بات کا اعتبار ان کو نہ ہو، لیکن ہم مانتے ہیں اور دل و جان سے مانتے ہیں، اور اس بات کو بھی ہم قبول کرتے ہیں، اور دل و جان سے قبول کرتے ہیں، دل سے بھی قبول کرتے ہیں، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور کے اولیاء اللہ اور بعد کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کی مہک آتی تھی، اور ان اولیاء اللہ کو بھی مہک آتی تھی۔ کیسے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دنوں میں ادھر عراق میں تھے اور پہاڑوں میں ریاضتوں اور مجاہدوں میں لگے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، تو وہ کہیں جنگل میں تھے تو ان کو وہاں سنائی دیا۔ دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے تو بغداد شہر میں کہا تھا یہ، اور جب کہا تھا تو اس وقت بھی اولیاء اللہ کا جمع غفیر وہاں پر موجود، اور ان کے نام بھی آتے ہیں کتابوں میں کون کون لوگ سامنے موجود تھے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ آواز، وہ مہک ان کے شعبے کے آدمی کو وہاں پر پہنچی، اور ہو سکتا ہے کہ جس محلے میں آپ فرما رہے ہوں تو لا تعلق لوگ اس محلے میں موجود ہوں، ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ کیا ہوا ہے پڑوس۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنگل میں بیٹھے ہیں تو ان کے اندر بھی قوت موجود ہے، ان کے اندر بھی مہک کو سونگھنے کی طاقت موجود ہے، تو ان کو وہاں مہک آ گئی، ان کے کانوں میں وہاں پر آواز آ گئی۔ تو یہ حضرات گرامی بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، تو بڑے لوگوں کی باتیں مانی جاتی ہیں، ان پہ اعتراض نہیں کیا جاتا، وہ مناظرے بازی نہیں ہو رہی جو ہے نا، عقیدت مندی ہے، محبت ہے، اور اس محبت کے تقاضے ہیں کہ ان کی ان باتوں کو قبول کیا جائے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا کہ وہ ان کو بھی لوگوں کی مہک آتی تھی اور لوگوں کو ان کی مہک آتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرات گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، کہ مجھے یمن کی طرف سے اللہ کی
مہک آتی ہے، یعنی اللہ والوں کی مہک آتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ یمن میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں اور بڑے شاندار طریقے سے اللہ اللہ کرتے ہیں، اور ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی۔ اور ان یمن والوں میں سے ایک یمنی حضرت اویس قرنی بھی ہے۔ مسلمان ان کا نام جانتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ان سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اور ان کے حالات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں کہ وہ کتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرنے والے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو بھیجا ان کے پاس جانا میرے پاس ہے اور ان سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنے والے تو خود نبی علیہ السلام، تو ان کو کیوں کہہ رہے ہیں، پیغام کیوں دے رہے ہیں کہ ان سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں؟ تو مطلب یہ ہے کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن سے آپ دعا کرواؤ گے تو قبول ہوگی۔ یہ مطلب ہے، یہ آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ وہ قبول نہ ہو۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جو ہر مومن مسلم کا تعلق خاطر ہے، تو وہ آپ کی امت کے جو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں تو ان سے بھی وہ اپنا تعلق رکھتے ہیں، ان سے ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، نکتے کی بات یہ ہے، پہلی بات بھی یہ ہے اور آخری بات بھی یہ ہے کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی میں ہمارے لیے عمل کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو بس اس طرف توجہ دینی چاہیے، جو نبی نے فرمایا ہے وہ کیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، دغا نہ کیا جائے، فریب نہ کیا جائے، اشیاء میں ملاوٹ نہ کی جائے، چینی میں ملاوٹ نہ کی جائے، مرچوں میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں ان میں بھی ملاوٹ نہ کی جائے، چائے کی پتی میں ملاوٹ ہوتی ہے اس میں ملاوٹ نہ کی جائے، دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے اس میں ملاوٹ نہ کی جائے۔ یہ سارے کام ہم مسلح کرتے ہیں، سارے ہیرا پھیری کے کام ہم مسلح کرتے ہیں، اور پھر ہم آ کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، وہ پتہ نہیں کون سی نماز پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ برے کاموں سے بچاتی ہے، تو آپ برے کام کر کے نماز پڑھنے آتے ہو۔ کچھ خدا کا خوف، کچھ اللہ تعالیٰ کے فرمان، کچھ نبی کے فرمان، نبی کا طریقہ، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی اس ڈھنگ سے گزارنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے ویسے کرتے کرتے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔